سورۃ احقاف جو ہے یہ کافروں کے اعراض کے بیان سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سارا گروپ ہے سورتوں کا حامیم والا، اس کے اندر انذار 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 یہ ہے، اور آپ اس کے بعد سورت محمد آ رہی ہے جو کہ قتال کی صورت ہے کہ بھی انذار کا معاملہ جو ہے وہ سرے لگا، اور اب عذاب جو ہے عملاً مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے اہل کفر کو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں کفار کے اعراض کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی ان کو ذرا پوچھو کہ یہ جو پوری زمین ہے یہاں کسی اوروں کا کچھ پیدا کیا ہوا دکھا تو دو مجھے، کہ کسی اور نے کچھ پیدا بھی کیا ہو، چلو جو آسمان ہے اس کے اندر ان کا کوئی حصہ پڑا ہوا ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب ان سے کسی بتوں سے مانگو یا ان معبودوں سے مانگو تو یہ کبھی دے سکے ہوں؟ اور اس کے بعد کہا کہ چلے اچھا یہی بتا دو کہ یہ جتنے شرکیات تمہارے ہیں ان پر اللہ نے آسمان سے کوئی دستاویز اتاری ہو، اور جو پرانوں سے چلی آتی کوئی کتابیں ہیں، کوئی آسمانی صحیفے ہیں، ان کے اندر تمہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، کسی اور کی بندگی کا بھی کوئی ذکر ہوا ہو، تو عقل کا بھی تقاضا یہ، فطرت کا بھی تقاضا یہ، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی بھی شہادت یہ، تو بھائی یہ جو نبی تمہیں کہہ رہا ہے یہ کوئی اپنی خدائی تھوڑی چمکا رہا ہے، تم دیکھو تو صحیح کہ کس خدا کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو مضمون ہے نا اس کے اندر کسی کی تعظیم نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ بجائے خود اتنی بڑی دلیل ہے۔ اور یہ مطلب جن نے کسی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ کی بڑائی کہاں بولتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رسالت میں اول تا آخر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی بولتی ہے۔ اچھا پھر کہا کہ ایک اور دلیل تم یہ دیکھ لو کہ یہ تمہارے ہاں جو بنی اسرائیل ہیں یہ کتاب کا علم رکھتے ہیں، ان کے کچھ علماء آئے تھے مکہ میں، تو ان لوگوں نے جو ہے ان سے پوچھا، بتایا کہ یہ کلام ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا، کہنے لگے بھئی یہ تو کمال کا، یہ تو عین وہ بات ہے جو خدا اپنے رسولوں اور نبیوں پر ہی اتارتا ہے، اتنی خوبصورت اعلیٰ خدا کے تعارف کی بات تو یہ تو وہی ہوتی۔ تو فرمایا کہ وہ جو باہر سے آئے ہوئے تھے ظالموں وہ ایمان لے اور تم ابھی تک تکبر کے اس پر ہو۔ تو یہاں پر استقامت کی پھر تاکید کی گئی ہے، اور استقامت اس حد تک کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ظلم کے مقابلے پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی رشتوں کی نزاکت کے مقابلے پر بھی استقامت اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محبت جو ہے کبھی وہ اتنی غالب آتی ہے کہ آپ توحید پر جو ثابت قدمی ہے وہ نہیں دکھا سکتے۔ تو کہا کہ بہت حق ہے ماں کا، باپ کا، اور اس کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں کہتا ہے کہ ان کے احسانات کو تسلیم کرو، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی اور عبادت ہے اس سے کوئی بھی اگر روکتا ہے تو اس سے نہیں رکنا۔ یہاں پر پھر جو ہے وہ ان کو انذار کے طور پر عاد کا ذکر ہے کہ جب وہ لوگ جو ہیں تکبر کر کر کے جواب دیتے رہے، تو جب آخری ان پر عذاب آیا بھی تھا تو جب وہ آندھی چڑھ کر آ رہی تھی تو یہ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ہم پر جو ہے نا بارش آ رہی ہے، تو اب بادل آئے گا تو خوب برسے گا، تو ان کو کہا کہ نہیں یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ وہ آندھی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تمہارے لیے بھیجا ہوا ہے، اور وہ ایسی آندھی تھی کہ جو اس نے پھر ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اچھا ایمان کی ایک اور یہاں بات بتائی کہ تم ظالموں یہ دیکھو یہ تمہارا اپنا ہے، اس کی سچائی سے تم واقف ہو، اور یہ اتنے تمہارے ظلم اور زیادتیوں کے باوجود تمہاری نصیحت پر اس قدر جو ہے یہ کمر بستہ ہے۔ وہ جنوں کی ایک جماعت آ رہی تھی تو وہ گزرتے ہوئے ان کے کان میں پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، تو وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ آؤ دیکھو کیسا کمال کا کلام ہے جو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے۔ تو وہ وہاں پر حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے، اور جتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے تو وہ سنتے رہے۔
سن کے واپس اپنی قوم پہ گئے تو دعوت دینے لگے. ان سے کہا کہ اے ہماری قوم، آج تک ہم نے موسیٰ کے بعد ایسی بات نہیں سنی اس جہان کے اندر، ایسی خوبصورت بات جو ہے جو پروردگار کی عبادت کی طرف جو ہے وہ ہمیں بلاتی ہے. تو اور وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگے. تو کہا کہ یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر، اور یہ ہے ایک رد عمل جو انسان کے اندر طبی طور پر اس دعوت کو سن کر جنم لیتا ہے. سورۃ محمد جو ہے اس کو سورۃ قتال بھی کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا خوبصورت بات ہے کہ ایک ہی سورت کا نام محمد بھی ہے اور اسی سورت کا نام قتال بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتال لے کر آئے ہیں اس جہان کے اندر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جو کافروں پر عذاب بھیجا گیا ہے وہ مسلمانوں کی تلواروں کی صورت میں برپا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کام جو طوفان نوح نے کیا تھا، جو ہود علیہ السلام کی مدد کو آنے والی جو آندھی نے کیا تھا، اور جو کڑک تھی صالح علیہ السلام کو کی جو ہے وہ حجت بننے کے لیے، اور وہ جو زلزلہ اور بھونچال تھا جو لوط علیہ السلام کے لیے کی مدد کے لیے اترا تھا، تو اس کی جگہ پر مسلمانوں کی تلواریں تھیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دھاک بٹھائی اور آپ کے منکرین کا صفایا کر کے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت اس زمین پر قائم کی. یہاں اس کا بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو اب واضح طور پر سورۃ محمد کا جو آغاز ہوتا ہے بہت اہم ہے کہ بھئی دو واضح بلاک ہو گئے. ایک طرف تم ذرا دیکھو کہ ان کے عقیدے کیا اعلیٰ ہیں، ذرا دیکھو کہ ان کے اعمال، ان کی عبادتیں، ان کے اخلاق، اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتری وہ ان کی زندگیوں میں آ گئی. تو ایک کتاب کا ایک طرف کا صفحہ یہ بھی ذرا دیکھ لو، اور کتاب کی دوسری طرف کا صفحہ جو ہے وہ بھی دیکھ لو کہ جو لوگ ابھی تک اسی شرک اور اسی جہالت کے اندر ہیں. اتنا واضح فرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال جو ہے وہ فرض کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے 2 دن 4 دن بات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ قتال ہو گیا یا عذاب آ گیا. تو اتنا واضح فرق کر دینے کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا ہے. اور یہاں پھر جنت کے وعدے ان اہل ایمان کے لیے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ان منافقین کی کچھ مذمت کہ جو کافروں کے ساتھ ساز باز کرتے رہے. اور یہاں جو ہے وہ مرتدین کا ذکر ہوا، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، ان کو جو ہے شیطان نے خراب کیا. اور ان کا جو بیان ہوتا ہے کہ ان کا ارتداد ہے کیا، فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جن کو خدا کا اتارا ہوا ناپسند تھا ان سے کہا کہ ہم کچھ باتوں میں تمہاری تسلیم کر لیں گے. سنطیعکم فی بعض الامر، ہم کچھ باتوں میں تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے. تو یہاں وہ شنقیطی ہیں قرآن مجید کے مفسر اضواء البیان جنہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو کافروں کو کہیں کہ ہم ہر بات میں تمہاری مانیں گے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مرتدین ہیں جنہوں نے کافروں کو کہا کہ کچھ چیزوں میں ہم تمہاری مان لیں گے اللہ کے دین کے مقابلے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے پر. تو کہا کہ ان کا بنے گا کیا کہ جس دن فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے آئیں گے اور ان کے چہروں اور ان کی دبروں کو وہ پیٹ رہے ہوں گے. یہاں پر انفاق کا بھی ایک ذکر ہے کہ اے اہل ایمان اپنے مالوں کو خرچ کرو، اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ باقاعدہ تم سے مال مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، لیکن یہ کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے گا، جو ہوگا مسلمان ہوں گے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسالت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ سامنے آئیں. اس کے ساتھ یہ قتال کی صورت یہ محمد ہوئی. اس کے ساتھ پھر صورت فتح جو ہے وہ ہے. زیادہ لوگ جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا صورت فتح، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر فتح مکہ مشہور ہے تو ان کا خیال ہے کہ یہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے. نہیں، یہ جو حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے.
اور باوجود اس بات کے کہ بظاہر حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا اس کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ودرا کرنا پڑا، شرطیں ایسی رکھیں کہ جس میں ایسے لگا کہ مسلمانوں نے بالکل اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں اور یہ بڑی ذلت کی شرطیں جو ہیں وہ قبول کی ہیں۔ تو اور جب کہ نکلا یہ کہ یہ ایک اتنی دور کی فتح تھی کہ جس کے فوراً ہی بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے معاملوں کو سے بھی آگے گزر کر روم اور فارس تک کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نامہ مبارک بھیج دیے اور ان کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اور ان کے ساتھ بہت سارے معاملات بھی اس کے بعد جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اپنے صحابہ کو لے کر، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کے اندر یہ ان کو کیونکہ یقین ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب دیکھا کہ مجھے جو ہے نا یہ ہم طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، تو نکلے۔ انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی نہیں لیا، عام تلوار وغیرہ تو ویسے ہی مسافر کے سامان کا بھی حصہ ہوتی تھی، تو بغیر ساز و سامان کے 1400 بندہ جو ہے یہ تیار ہو گیا جانے کے لیے۔ تو یہ جو ضعیف ایمان کے تھے، اس غزوہ کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی یقین ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بچ کے آنا ہے، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ اس کے اندر گئے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اس بیعت رضوان کا واقعہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ان سب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے آ کر بیعت کی، تو ان کو سب کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور اس وجہ سے اہل بیعت رضوان باقاعدہ صحابہ کے اندر ایک کیٹیگری ہے کہ ان کے بعد جو صحابہ آئے وہ ان جیسے نہیں ہیں جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے تھے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قتال بالکل قتال ہوتا رہ گیا، کہا ایک تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے یہ حدیبیہ جو ہے جہاں حرم ختم ہوتا ہے نا، یہ حرم بہت بڑا ہے، حرم کی حدود بہت بڑی ہیں، یہ حرم سے مراد یہ خاص مسجد نہیں بلکہ پورا مکہ حرم ہے، تو جہاں مکہ کی ایک طرف جو ختم ہوتی ہے وہاں پر حدیبیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ حرم کے پاس قتال ہو اور خون بہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قتال نہیں ہونے دیا۔ دوسرا فرمایا کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ کے اندر ابھی بہت سارے مسلمان باقی تھے جن ابھی تک جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، ان کی کچھ مجبوریاں تھیں، ان کے کچھ مسائل تھے، تو وہ ابھی تک تو اگر تم بے خبری میں مکہ پر حملہ آور ہوتے تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا نقصان ہو جاتا، وہ مارے جاتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو الگ الگ کرنا چاہا تاکہ جب قتال کی نوبت آئے تو کسی مسلمان کے مارے جانے کا امکان باقی نہ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے، کا خواب سچا ہے، 1 سال کا وقت دیا گیا، اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہ اہل مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دیں گے، اور واقعتاً ایسا ہوا، اس کو پھر عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔ تو اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ گئے اور عمرہ کیا، اور کفار جو ہیں وہ محض نخوت کی وجہ سے کہ ہم اس دن پھر مکہ میں ہونا ہمارے ہوتے ہوئے تو ہم نہیں دیکھ سکتے یہ چیز، تو مکہ سے 3 دن کے لیے باہر چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر عمرہ فرمایا۔ یہاں صحابہ کا ایک وصف ہے سورۃ فتح کے آخر میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بہت خوبصورت وصف ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر جو ہے یہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، مطلب یہ صحابہ کی جو شان اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے، تو فرمایا کہ ان کی جو تمثیل ہے وہ تورات کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور انجیل کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ حجرات شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ حجرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت پر، آپ کا ادب اور احترام جو ہے، اس کے اوپر خصوصی مضمون ہے سورۃ حجرات کے اندر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہوں وہاں پر آواز بھی اونچی نہیں کرنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کسی نے بولنا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کسی نے بولنا نہیں ہے، تو یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لوگ اپنے قانون لے کر آ گئے ہیں،
اور کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں. کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اس سے بولنا آگے نہیں بڑھنا کسی نے. کسی کی حیثیت ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر. تو یہاں پر تو لوگوں نے اپنے دستور بنا لیے, قانون بنا لیے, کہتے جی ہمارے باپ دادا کا طریقہ, ہماری تو رسمی ہوتی ہے. اور جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں, کہتے جی نعتیں پڑھ دیتے ہیں ان کی, یہ تھوڑا ہے اور کیا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستور نہیں لے کر آئے, کوئی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر آئے. تو یہاں اس کا بھی بیان ہے. اور یہ بھی کہ کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا خیال نہیں تھا. یہ لوگ باہر آتے تھے, حجرے سے باہر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں دیتے تھے, بیوقوف ہو. فرمایا اکثرہم لا یعقلون, اکثر ان کو عقل بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے, اور آپ کو بلانا ہے تو کس طریقے سے بلانا ہے. ایک تو یہ ہے. سورۃ حجرات کا جو دوسرا بڑا مضمون ہے وہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات. بلکہ عبداللہ اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ جتنے مسلمان جو ہیں وہ دینی عمل میں شریک ہیں, لازماً ان کو سورۃ حجرات پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہے دین کے لیے, ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہو. ورنہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی کمپنی میں آپ ملازم ہیں نا, وہ بھی کمپنی میں ہے, آپ بھی کمپنی میں ہے. اس طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کسی اسلامی جماعت یا کسی اسلامی تنظیم میں ہیں تو وہ جو تعلقات میں جو ایمانی چاشنی ہے وہ مفقود ہوتی ہے. یہ سورۃ حجرات دیتی ہے. اس میں ایک تو یہ کہا کہ تمہارے آپس کے معاملات میں اگر کوئی فاسق کوئی بات کرے تو اس کی بات کی تحقیق کرنی ہے. یوں ہی یقین نہیں کر لینا وہ یوں ہے اور یوں وہ اس نے یہ کیا ہے اور اس نے یہ بولا ہے, یہ نہیں. جب تک کہ تم کسی بات کی تحقیق نہ کر لو مسلمان کے بارے میں کسی بات کا یقین نہیں کرنا. دوسرا کہا کہ اگر مسلمانوں کے مابین لڑائی بڑھائی کسی وجہ سے ہو جائے تو ان کے مابین صلح کرایا کرو. اور اب جو ان میں جو ظالم ہے اس کو سمجھاؤ, اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر جو مظلوم کے ساتھ ہو کر اس کے ساتھ لڑنے تک تمہیں چلے جانا چاہیے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. تو اور فرمایا کہ مومن آپس میں محض بھائی بھائی ہیں, اور اس وجہ سے تم مسلمانوں کے مابین لازماً تعلقات کو ٹھیک کروایا کرو. یہ جو چیز ہے کہ یہ مسلمانوں کے مابین صلح کرانے کی کوشش کی جائے, یہ ایک انیشیٹو مانگتی ہے. یہ مطلب مجھے کیا یہ مطلب, اور یہ عام معاشرے میں دو بندے لڑ پڑے ہیں, یہ بالکل اسلامی جذبے کے ساتھ ان کو چھڑوانا, ان کو لڑائی سے روکنا, بھائی کیا بات ہے, اور اسلامی اسپرٹ کے ساتھ. ویسے تو یہ ہندوؤں کے مابین بھی لڑائی ہو رہی ہوتی محلے میں تو آپ نکل کر صلح کروا, وہ ایک اور چیز ہے. اسلامی اسپرٹ کے ساتھ مسلمانوں کے مابین صلح کروانا. اور اس کے بعد کہا کہ ایک دوسرے کا ٹھٹھا اور مذاق جو ہے وہ نہیں اڑانا, نہ عورتیں اڑائیں نہ آدمی اڑائیں. اور یہ سوچنا چاہیے کہ بہت امکان یہ ہے کہ جس کو میں مذاق کرتا ہوں ٹھٹھا اڑاتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو. پھر یہ کہا کہ تم نے گمان نہیں کرنا کسی مسلمان کے متعلق, زیادہ گمان سے بچنا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر گمان جو ہے یہ گناہ کی ہی ایک صورت ہوتی ہے. پھر کہا کہ تم نے تجسس نہیں کرنا. تجسس اردو والا نہیں, اردو میں تجسس کیوریوسٹی کو کہتے ہیں, عربی میں تجسس ہے جاسوسی کو یا کسی کے معاملات میں گھسنا. دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کے ڈائری میں کیا ہے, اس کے ان باکس میں کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے, مطلب یہ مطلب اس کے آپ باورچی خانہ بولو کہیں شراب تو نہیں ہے اس کے اندر, فلاں ہے, مطلب بلا. تو یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اندر مت گھسنے کی کوشش کرو. پھر فرمایا کہ تم نے غیبت سے پرہیز کرنا ہے اور اس کو اتنا برا جاننا ہے گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, کیونکہ جب وہ وہاں پر نہیں ہے وہ تو ہل نہیں رہا نا, وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہتا, وہ ایسے جیسے مردہ ہے اور آپ مزہ لے کر جو ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چغلی کے اندر کچھ شیطان نے کوئی مزہ ضرور رکھا ہوا تھا, بڑی مشکل سے آپ سے جو ہے نا وہ رکا جاتا ہے. تو مسلمانوں کے گوشت میں وہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ ہے کہ جتنا اچھا مسلمان ہوگا اس کا گوشت کھانے میں شیطان آپ کو اتنا زیادہ مزہ دے گا. یہ سب سے جو ہے برائی کرنا جو ہے نا اہل ایمان کی, جو دعوت کر دینے والے, جو دین کی باتیں کرنے والے, ان کا جو ہے ان کی برائیاں کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے لوگوں کو.
تو فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو، تو یہ کتنی ناپسندیدہ بات ہے، تو اتنی کراہت تمہیں اس بات سے بھی ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برابر جاننا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور یہ جو قبیلے، برادریاں، ذاتیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے تعارف کے لیے رکھا ہے۔ ان کی بالکل یہ فضیلت کی، برتری کی اور عزت کی بنیاد نہیں ہے۔ عزت اور برتری کی البتہ اگر بنیاد ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اب ذرا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کو بہت سارے لوگوں نے بہت کہا کہ یہ عرب کو کہا گیا، عرب کے اندر قبیلہ، برادری، خون ایسا رچا بسا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد ہوتی۔ کیا کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اس ایسی عرب قوم کو، قبیلے اور برادریوں کو بھلا دیا، اور یہ ایک دوسرے کی تکریم محض اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ عربوں کے اندر حالات کو اتنا سرتا پیر تبدیل کر دیا۔ اور کچھ اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ مطلب کیا کچھ نہیں ہو گیا، رمضان گزر جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے میرا خیال ہے ہم، لیکن یہ ہے کہ وہ وہیں پر اڑا ہوا ہے، وہ میری قوم کا، میری برادری کا، میرے صوبے کا، میرے قبیلے کا، اور یہ ملک بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ نیشنلزم، یہ نیشنلزم پر بھی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مطلب عزت برتری کی بنیاد جو ہے وہ تو ایمان اور تقویٰ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ یہ میرے ملک کا ہے یا میری قوم کا ہے۔ تو یہ سارے کچھ جو ہے یہ ایمانی اخوت جو ہے وہ جگہ لے لیتی ہے اس ساری نیشنلسٹ یا اس ٹرائبلزم کے مقابلے پر۔ اور آگے جو ہے فرمایا کہ یہ رویے جب تک تمہارے اندر نہیں اترتے اس وقت تک سمجھو کہ ایمان نہیں اترا۔ یہ جو اعراب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایمان قبول کرنے کے، ایمان نہیں، ابھی تو تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان بہت بڑی بات ہے، تو اس کو تو تمہارے اندر تک اترنا ہے۔ تو جب تک یہ، اور یہاں پر بھی وہی ہے کہ یہ ایمان اگر البتہ ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب یہ تمام شکوک و شبہات ان کے دور ہو جائیں اسلام کے بارے میں، اور یہ جہاد جب تک نہ کرنے لگیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، تب ہم کہیں گے کہ یہ ہیں سچے ایمان کے اندر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اسلام پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتانا، مطلب کچھ لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، چھوڑا کے سب آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بار بار جی چھوڑا کے سب آپ کے پاس آ گئے، یہ منون علیک ان اسلم، اسلام کیا لے آئے؟ احسان جتا کر نہیں کرتے، دیکھا نہیں جی ہم عبد اللہ ہو تو بل اللہ یمن علیکم، اور اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام دے دیا، یہ تم جتاؤ گے اللہ تعالیٰ کو کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں، جی ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیسی عاجزی اور تواضع جو ہے اس صورت کے اندر سکھائی گئی ہے۔ نمازیں بھی پڑھی ہیں، جہاد بھی کیے ہیں، جانیں بھی دی ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے احسان مند بھی ہوئے کہ اللہ نے یہ توفیق دے دی، اپنا ایک رسول بھیج کر اس چیز کی سمجھ دے دی۔ ہم تو جاہل تھے، گنوار تھے، اور ہم جو ہے ادھر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ایک روٹین میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ کبھی ذرا ان شہروں کے اندر دیکھیں، یہ وہ قوم ہے، ہم یہاں کے وہ لوگ تھے جو مندروں میں پوجا کرتے تھے، گائے کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے جا کر، وہ ہندوؤں کو دیکھیں پیشاب پیتے ہوئے، اور یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک خدائے واحد کی عبادت کرنا، آخری آسمانی شریعت ہمیں ملی، ٹھیک ہے جی، عربوں کو ذریت ابراہیم تھی، وہ جی اصل وہ جو پرانے مراکز ہیں وہاں پر نبوتیں آتی رہیں، چلے جی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں پر دیا اسلام اور ایمان، ہم ہندو تھے، سکھ تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، تو ہمیں وہ دیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کرنا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ انشاءاللہ مریں گے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر مریں گے، اور اٹھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر۔ سورہ قاف جو ہے یہ آخرت پر ایمان اور مر کر جی اٹھنے پر ایمان اور خدا کو بن دیکھے چاہت کرنا، مطلب اس پر بہت خوبصورت، اس میں یہ جو اتنی پرتاثیر صورت ہے یہ، مطلب اس وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو قراء ہیں وہ اکثر و بیشتر نمازوں کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے یہ سورۃ قاف بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر و بیشتر اپنی نماز میں یہ سورۃ قاف جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ یہ کہ
فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ جو وعدے ہیں سارے کے سارے محض اس بنیاد پر ہیں کہ رحمان سے جس نے بن دیکھے خوف کھا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کل اتنی سی عبادت کر کے آپ کو جنت مل جائے، یعنی آپ اگر دیکھ ہی لیں خدا کو تو کیا خیال ہے سارا دن تو کرنی ہے جاب، شام کو تراویح پڑھ لیں تو وہ اگر اس خدا کو آپ دیکھ لیں تو پھر اتنی سی عبادت کفایت کرے گی بھلا؟ اگر اس خدا کو آپ دیکھ لیں تو اتنا سا ڈرنا، روزانہ 20,000 گناہ کرتے ہوں گے، کیا خیال ہے پھر گناہ کرنے کی بھی گنجائش ہوگی؟ تو بھی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی معاف ہوتی ہیں، غفلتیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، یہ کچھ مطلب 24 گھنٹے میں کل کیا آدھا گھنٹہ نماز، تو یہ لیکن یہ کمال بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس پر جنت دیتا ہے تو بلا شبہ یہ اس کا احسان ہے، مگر یہ بلا وجہ بھی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ دیکھا نہیں ہے خدا کو، محض وہ دلالتیں پڑھ پڑھ کر، وہ جو کائنات کی شہادتیں تھیں ان کو لے کر، پھر جو رسالتوں کی گواہی تھی اس کو لے کر، پھر جو فطرت کی گواہی تھی اس کو لے کر، یہ کئی سنوں حوالوں سے پکا یقین کر لیا کہ دیکھا نہیں ہے، مگر وہ اس کی شان یہ ہے کہ اس سے دبا جائے، اس سے ڈرا جائے، اور اس کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کو قبول کیا جائے۔ تو فرمایا کہ جس آدمی نے بن دیکھے خدا سے ڈرنے کا یہ کام کر لیا تو وجاء بقلب منیب، اور ایک جھکا ہوا دل لے آیا، ادخلوها بسلام، ان سے کہے گا کہ جنت جو ہے یہ کھول دو ان لوگوں کے لیے، یہ جنت تمہارے لیے ہی ہے، ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشگی کا دن جو ہے یہ ان کے لیے ہے، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جو چاہیں وہاں پر ان کو ملے گا، ولدینا مزید، اور اس سے بڑھ کر بھی ہمارے پاس، پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ بولو کیا لینا ہے، او یا اللہ یہ بھی چاہیے، چلو جی یہ بھی لے لو، یہ بھی چاہیے یہ بھی لو، یہ بھی چاہیے یہ بھی لو، جب تھک گئے کہاں بھی اور کیا چاہیے اللہ، اور تو مجھے کچھ پتہ بھی نہیں کیا مانگوں، پھر کہتے ہیں ولدینا مزید، اب ہم بتاتے ہیں ہم تمہیں کیا دیتے ہیں۔ تو مزید سے کچھ لوگوں نے جو ہے یہ بھی تفسیر کی، کیونکہ دوسری دلائل سے ملتا ہے کہ مزید سے مراد ہے خود اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رویت، جو کہ وہ کہتے ہیں ایسی پر لطف چیز ہے جنت میں کہ اہل جنت جو ہیں اتنے ٹھاٹھ کر چکے ہوں گے ان کو وہ سارے لطف بھول جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لطف کا خالق اللہ ہے، تو پھر اگر وہ لطف کا خالق خود ہی ہو تو اس کو دیکھنا کیا لطف ہوگا، تو وہ کمال ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ تقوی اور پارسائی کے جو ہے نا وہ ایک بنا لینا اپنا، مطلب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت آدمی اللہ سے ڈر لے۔ تو کہتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ اس قطعی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن۔ کہتے ہیں جو بندہ تنہائی کے اندر گناہ سے کانپ جائے، ڈر جائے، گناہ کی کو ہاتھ میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کہتے ہیں قطعی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اور اگر ایمان کی ایسی قطعی دلیل فراہم کر لی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان جنت سے محروم رہ جائے۔